3 ہجری دے بیان دے وچ اس جمعے تے اسی احد غزوہ احد دی تیاری میں بیان کیتا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ احد دے پہاڑ تک پہنچ گئے نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی لشکر دی صف بندی فرمائی۔ احد پہاڑ نو مجاہدین دی کنڈ مگر رکھیا، بڑا لمبا چوڑا احد پہاڑ ہے، کئی کلومیٹر دے فاصلے تک پھیلیا ہے۔ احد پہاڑ کی خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ میرے نال محبت کرتا ہے اور اس سے جنت میں جانا ہے۔ اس احد پہاڑ کے نال ہی ایک اور پہاڑی ہے جس کو کوہ عینین کہا جاتا ہے۔ چنانچہ مجاہدین اسلام دی لشکر بندی کردیا ہویا سرکار نے احد پہاڑ نو کنڈ مگر تے او جڑا کوہ عینین ہے چھوٹی پہاڑی اس نو کھبے ہاتھ رکھیا۔ یہ کوہ عینین تے کوہ احد کے درمیان جو درہ ہے، شگاف ہے، رفتہ ہے، اس کو پور کرنا ضروری سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خالی جگہ میں 50 تیر انداز مقرر کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان تیر اندازاں دے کمانڈر سپہ سالار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں تیر اندازاں جنہاں دی تعداد 50 سی، جنہاں نے اس شگاف نو پور کیتا سی، انہاں نو آپ نے ہدایت یہ دیتی کہ تساں کسی حال وچ بھی یہ درہ نہیں چھڈنا، اور تاکید اتنی فرمائی کہ فتح ہوئے یا شکست کسی حال وچ بغیر میری اجازت دے درہ نہیں چھڑنا، اور فرمایا اگر تسی ویکھو، تیر اندازاں نو کہا کہ اگر تسی ویکھو کہ پرندے آ کے مجاہدین اسلام نو اچک کے لے گئے تو تسی پھر بھی درہ نہیں چھڑنا۔ اس کو واضح ہدایت کی ہوندی اور جنگاں وچ فتح اور نصرت دے ایک کوئی شرط ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ حضور نے فرمایا تسی اتھوں بالکل نہیں ہلنا، فتح ہوئے تے بھاویں شکست، فلک ٹوٹے زمین پھٹ جائے، موت آئے کہ دم نکلے، مگر ہرگز نہ ہادی کی اطاعت سے قدم نکلے۔ یہی نصرت من اللہ کا اصول جاودانی ہے، یہی اسلام کی شرط حصول کامرانی ہے۔ دو مشہور صحابہ جنہاں وچوں ایک حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اور دوسرے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں صحابہ نو آپ نے اسلامی لشکر دے مقدمے وچ یعنی اگے رکھے۔
حضرت اکاشا نو لشکر دے پیچھے رکھیا. میمنہ یعنی لشکر اسلامی دے سجے پاسے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو، میسرہ یعنی لشکر دے کھبے پاسے حضرت اکاشا نو سجے پاسے اور حضرت ابو سلمہ نو کھبے پاسے رکھیا. یہ سرکار دی جنگی ترتیب ہے. مجاہدین اسلام دے اگے اگے کون نے؟ دو شیر، ابو عبیدہ بن الجراح، سعد بن ابی وقاص، اور پیچھے لشکر دے حضرت اکاشا نے. سجے پاسے پیچھے حضرت مقداد نے اور سجے پاسے حضرت اکاشا تے کھبے پاسے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم. اس طرح آپ نے لشکر دی ترتیب فرمائی. تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسد اللہ نے، اللہ دے شیر، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا لقب بھی اسد اللہ اور عبد اللہ ہی ہے. انہاں دونوں اللہ دے شیراں نو سرکار نے اپنے مجاہدین دے لشکر دے درمیان وچ رکھیا، جس نو قلب کہتے ہیں. اور مسلمانہ دی طرفوں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم شکل رسول سن، جنہاں دا چہرہ معاندرہ حضور دے نال ملدا سی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نو آپ نے لشکر اسلامی دا علم بردار یعنی جھنڈا بردار بنایا. حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نو جدوں سرکار نے جھنڈا عطا کیتا نا، یہ ذمہ داری سونپی، حضرت مصعب بن عمیر اگے بڑھے. اسلام قبول کرن تو پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر آدمی تھے، شہزادہ، شہزادیاں والی زندگی بسر کی. جڑا جوڑا نواں ایک باری پا لینا ہے، جدو اتارنا پھر نہیں پہننا. خوشبو ایسی لگانی ہے کہ جی اپنی مثال آپ ہوئے، اور جدو گلی بچ نکلتے سن تو گلیاں مہک جاندیاں سن. لیکن جدو اسلام قبول کیتا، اپنی ہر شے اللہ رسول کو وار دیتی تو فقیرانہ زندگی بسر کرنی شروع کر دی. حضور دے ہجرت کرن تو پہلے جدو مدینہ منورہ وچ اسلام پھیل گیا اور انہاں لوگاں نوں کسی مبلغ دی لوڑ محسوس ہوئی کہ کوئی معلم مبلغ آئے مکے تو آ کے سانوں دین سکھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مبلغ اسلام نو بھیجیا وہ مصعب بن عمیر سے. اج جنگ احد وچ جھنڈا بھی عطا کیتا جا رہا ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نو. اور جس ویلے سرکار نے یہ ذمہ داری سونپی، پرچم انہاں دے ہاتھ وچ دتا، علم بردار بنایا، تے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اگے ودے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مبارک ہتھاں تے بوسہ دتا. جھکے بوسہ دیا سرکار کے دستے مبارک پر، مثالے کو میدان میں ہوئے قائم علم لے کر، مرتب کر لیا جب لشکر اسلام ہادی نے، سنایا اس طرح اللہ کا پیغام ہادی نے. کہا جب تک نہ دشمن خود کرے اقدام لڑنے کا، ہماری سمت سے آئے نہ ہرگز نام لڑنے کا. میں پہل نہیں کرنی، فوجاں آمنے سامنے نہیں، قریش دی فوج کافر فوج بھی سامنے ہے، مجاہدین آمنے سامنے بیٹھے نہیں، لیکن فرمایا پہل آپ نہیں کرنی.
یہ حضور نے واضح ہدایت عطا فرمائی۔ اچھا، مسلمانہ دے لشکر دے جو علمبردار سن وہ سن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی، کفار مکہ دے لشکر دا جو علمبردار سی اس دا نام سی طلحہ بن ابی طلحہ، بلکہ انہوں نے 12 بندے علمبردار بنائے کہ اگر ایک ماریا جاتا ہے تو پھر ان کی تھان دوسرا لوے گا، اے ماریا جاتا ہے تو پھر تیسرا لوے گا، اے ماریا جاتا ہے تو چوتھا لوے گا۔ 12 علمبردار انہیں بنائے تو 12 دے 12 ہی واصلے جہنم ہوئے، ایک ایک کر۔ تو طلحہ بن ابی طلحہ دے ہاتھ وچ انہوں نے علم دیتا اور کفار نے اپنے میمنہ تے یعنی اپنے لشکر دے سجے پاسے خالد بن ولید نو کھڑا کیا، اجے تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیتا، اور کفار نے اپنے کھبے پاسے میسرہ والے پاسے اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل دا بیٹا اکرمہ، اس کو کھڑا کیتا۔ اکرمہ بھی اجے تک مسلمان نہیں ہوا، یہ دونوں اصحاب بعد وچ مسلمان ہوئے۔ 700 مجاہداں دے مقابلے وچ ہزاراں پیدل بھی نے سوار بھی نے۔ سیرت نگار رحمت للعالمین دا مصنف کتاب ہے رحمت للعالمین، اس دے مصنف نے قاضی سلمان وہ لکھ رہے ہیں کہ کفار کی تعداد 5000 سے، لیکن عام مشہور یہ ہے کہ کفار کی تعداد 3000 سے، اور 3000 کے مقابلے میں اسلامی لشکر جدو نکلیا تو 1000 تعداد سی، لیکن عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے 300 منافق لشکر اسلامی تو علیحدہ کر لے، ایک بہانہ بنا کے کہ میری گل نہیں منی، میں کہنا سا شہر دے وچ لڑیے، یہ شہر وچوں باہر نکل رہے ہیں تے خودکشی کرنے واسطے جا رہے ہیں، 300 بندے لے کے وہ نکل گیا، پیچھے 700 مجاہد رہ گئے۔ 3000 کے مقابلے وچ 700 کے مقابلے وچ ہزاراں نے کفار۔ قطاریں پیدلوں کی، یعنی انہوں کفار دی گل ہو رہی ہے، قطاریں پیدلوں کی اور پرے جنگی رسالے کے، یہ سب کس کے مخالف تھے، فقط ایک کملی والے کے۔ چند کفار دے میں نام دس رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ جدو کفار دا لشکر چلیا سی تے گھروں قسم کھا کے آئے سن اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ اللہ شہید کرنا ہے۔ ابی بن خلف، ابن امیہ، ابن شہاب اور حمید اسدی، انہوں نے قسم کھاتی سی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کر دی، بلکہ ابی بن خلف نے تے حضور نو چیلنج بھی کیتا سی کہ تیری موت میرے ہتھوں واقع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا سی انشاءاللہ تیری موت میرے ہتھوں واقع ہوئے۔ اور پھر کملی والے نے تے جب جنگ بھی ہوندی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ لڑتے سن، آپ نے عملاً کسی کو قتل نہیں کیا، اور ابی بن خلف نے چونکہ چیلنج کیتا اس نو آپ نے نیزہ ماریا جس دے نال اے ماریا گیا سی۔ بہرحال اے بدبخت سن جنہوں نے حضور دے اتنے دشمن سن کہ قسماں کھا رہے ہیں کہ حضور نو اس جنگ میں شہید کر، مگر وہ کملی والا بھی زمانے سے نرالا تھا، زباں خاموش تھی لیکن اسی کا بول بالا تھا، نہ وہ تیروں سے ڈرتا تھا نہ شمشیروں سے خائف تھا،
مرتب کر کے لشکر محو اوراد و وظائف تھا۔ اچھا جلدی نہیں کرنی، یہ اسی غزوہ احد جو بیان کر رہے ہیں مت سمجھو کہ اسی آج ختم کر دیں گے، اسی اجے شروع کیتا ہے، اجے تک میں واقعات بھی شروع نہیں کی، کوئی 7-8 نشستاں چ لے جان گے جنگی احد دسیا، گھبرا نہ جانا۔ اس جنگ احد کا ایک کردار جس کا اپنا کردار بڑا ہی گھناؤنا سی، وہ بھی سنتے جاؤ، اور اس کے نام تو شاید تسی پہلے واقف نہیں ہوو گے، عموماً اس کا نام لیا نہیں جاتا۔ ان کا نام سی ابو عامر انصاری۔ یہ مدینہ شریف کا باسی سی، مدینہ شریف کا رہن والا سی، قبیلہ اوس کے نال ان کا تعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے آئے، آپ سے ہجرت کرن تو پہلے عبداللہ بن امیہ دی طرح ابو عامر انصاری بھی سرداری دے خواب ویکھ رہا سی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ان کا خواب چکنا چور ہو گیا، مدینہ شریف تو نس کے یہ مکہ چلا گیا، اور مکہ والیاں نو مسلمانوں کے خلاف جنگ تے یہ اکساندا رہا۔ چنانچہ ان دا ہیگا تا نام ان دا سی ابو عامر انصاری اوسی، لیکن یہ راہب و فاسق دے نام نال مشہور ہو گیا۔ جدو مکیوں کفار دا لشکر چلیا تے اے ابو عامر انصاری نال آیا سی، نے مکے دے قریش نو یہ تسلی دیتی سی کہ تسی حضور کے خلاف جنگ کرنے واسطے نکلو، میرا قبیلہ قبیلہ اوس مدینہ طیبہ وچ آباد ہے، اور میرا قبیلہ تہاڈا ساتھ دے گا۔ یہ دعویٰ کر کے آیا سی کہ میرا قبیلہ اوس اگرچہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن وہ میری گل منن گے، میرا اثر ہے اپنے قبیلے سے، اور وہ تہاڈا ساتھ دین گے۔ قریش نے اس ابو عامر انصاری دے نال اپنے 200 قریشی غلام بھی کر دیتے سن، ان دی کمان بھی دے دیتے سن، سمجھو ایک انہوں کا ایک سالار بن گیا سی، کمانڈر بن گیا۔ ان دی کمانڈری وچ 200 قریشی غلام سی۔ اس میدان احد وچ آ کے حضور نے تو روک دیتا سی کہ مسلمانوں آپ پہل نہیں کرنی، کفار دی طرفوں پہل ہوئی، اور انہوں دی طرفوں پہلا پتھر جو سٹن والا ہے وہ ابو عامر انصاری ہے۔ احد وچ آ کے اس نے للکار کے کہا، او میرے قبیلے والے ہو، اے قبیلہ اوس، اے گروہ اوس، میں تہاڈا ابو عامر ہاں، لہذا تسی میرا ساتھ دو، مسلمانوں دی حمایت وچ قریش دے نال لڑ کے قتل کیوں ہونا چاہتے ہو؟ اس سے ابو عامر انصاری دا ایک بیٹا جس کا نام سی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی، حضرت حنظلہ کون؟ جو جنگ احد میں شہید ہوئے، اور شہادت کے بعد جدوں حضور نے فرمایا کہ مجاہدین شہیداں دیاں لاشاں تلاش کرو، کہ حضرت حنظلہ نہ زخمیاں وچ سن، نہ غازیاں وچ سن، نہ شہیداں وچ سن۔ صحابہ نے رپورٹ کی تھی حضور حضرت حنظلہ تک کتے نظر نہیں آئے، فرمایا انتظار کرو، میں ویکھ لیا ہے زمین اور آسمان دے درمیان فرشتے اس کو غسل دے رہے۔ حضرت حنظلہ جنہاں نوں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ انہاں نوں غسل دین والے فرشتے،
جدوں ابو عامر انصاری اپنے قبیلہ اوس نو بھڑکا رہا سی اور کہہ رہا سی قریش دے نال لڑ کے کیوں قتل ہونا چاہتے ہو، حضور دا ساتھ چھٹو ادھر آ جاؤ. بدبخت چاہتا سی کہ 1000 کے لشکر وچوں عبداللہ بن ابی 300 بندہ لے کے تے نکل چکا، 700 رہ گیا تے میں اپنا بھی قبیلہ لے کے نکل گیا. ان کی تقریر دے اتنے حضرت حنزلہ جو سکا بیٹا سی اس نو بدبخت دیاں گلاں سن کے تے انہاں دا خون کھول رہا سی. اور حضرت حنزلہ اتنے غصے وچ آ گئے سن کہ وہ اپنے باپ ابو عامر انصاری نو قتل کرنا چاہتے سن، پر کملی والے نے منع کر دیا.